اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذا القوة المتین و یا رحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ وفل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی واہل المغفرہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ امید ہے کہ میرے تمام لسنرز، تمام ویورز اللہ کے فضل و کرم سے بالکل تندرست ہوں گے، خوش ہوں گے، خوشحال ہوں گے۔ اللہ رہتی دنیا تک آپ کو خوش رکھے اور اللہ کرے میرا آج کا ویلاگ آپ لوگوں کو پسند آئے۔ اللہ آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے، اڑے ہوئے پھنسے ہوئے مشکل کاموں کو آسان کر دے۔ اللہ آسان کر دیتا ہے۔ آپ بے صبرے ہیں، میں بے صبری ہوں، پوری امت رسول اللہ بے صبری ہے۔ اللہ کے کرم، اللہ کے فضل میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ آپ اللہ سے مانگتے جائیں اور انتظار میں بیٹھ جائیں، ابھی آیا کہ ابھی آیا۔ وہ تو آئے گا، ضرور آئے گا۔ اگر نہ آئے تو پھر آپ مجھے کہیں نہیں آیا، لیکن پہلے اپنے ایمان کو تو کمپلیٹ کریں، پہلے اللہ سے محبت کو تو کمپلیٹ کریں۔ ایسے ہی تھوڑا کسی سے کوئی چیز مل جاتی ہے۔ اگر آپ کی واقفیت نہ ہو تو آپ کہیں مجھے تھوڑے سے دنوں کے لیے پیسے چاہیے، کوئی دے دے گا؟ نہیں نہ دے گا۔ پہلے تو اللہ پہ اپنا، اللہ کو دکھائیں نا، میں تجھ سے عشق کرتی ہوں، کرتا ہوں، میں تجھ سے محبت کرتی ہوں یا کرتا ہوں، پھر ہے نا، پہلے دکھائیں پریکٹیکل، پھر بات ہے۔ اب میں ٹائم ضائع کیے بغیر، کیونکہ جو لوگ لمبی لمبی سٹوریاں کرتے ہیں وہ مجھے بڑا غصہ آتا ہے کہ یار جو بتانا ہے اگر تو بتا دیں، لوگوں کو نہیں بتا تو چھوڑ دیں۔ کبھی کبھی میں دیکھتی ہوں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، جو پوری یوٹیوب کو کھولو، نوٹ چلے آئیں گے، صندوق بھر جائیں گے، گنتے تھک جاؤ گے، فلانا اس کے سوا کوئی بات، کوئی دین کی نہیں، کوئی صراط مستقیم کی نہیں، کوئی جہنم سے بچنے کی کوئی نہیں، کوئی یعنی کہ مصیبتوں سے پریشانیوں سے نکلنے کی نہیں، کوئی اولاد کی نیکی حیا شرم کی نہیں، کوئی اچھے رشتے نبھانے کی نہیں، نہ، بس صرف پیسے 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 پیسے۔ چونکہ دیکھو مارکیٹ میں وہ چیز آتی ہے جو کہ سننے والے سننا چاہتے ہیں، تو وہ پھر وہ کیا کریں، انہوں نے تو وہی بتانی۔ اگر آپ اللہ کی باتیں، کل مجھے اتنی پیاری قرآن پاک کی میں پڑھ رہی تھی، چیزیں نوٹ کر رہی تھی، بیچ میں سے دیکھ کے کہ لفظی مطلب بھی صحیح ہو، سورہ لقمان اور سورہ روم، کیا بات ہے۔ میرا دل چاہتا ہے ایک ایک کر کے، آدھی آدھی کر کے آپ لوگوں کو بتاؤں، لیکن میں نے کہا پہلے ان سے پوچھوں گی اگر وہ سننا چاہیں گے۔ اور جب وہ کم لوگ دیکھیں پھر مجھے لگتا ہے کہ جو قرآن کی، اللہ معاف کرے، انسلٹ تو ہماری ہوتی ہے، لیکن جس نے قرآن کا وہ احترام اور وہ رتبہ نہیں دیا جو دینا چاہیے، تو صرف پیسوں والوں پہ ٹوٹ کے مرتے ہیں، تو اس سے تو اللہ ہی ناراض ہو جائے۔ یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ ایسے ہی اور ہی نہ لوگ اللہ کو ناراض کر بیٹھے، اس لیے میں نے وہ نہیں بتائی، ورنہ وہ آپ کے سننے والی ہے اور عمل کرنے والا ہے۔ چلیں جی، آج میں آپ کو ایسا قرآن کریم سے ایک آیت بتاتی ہوں، ایک آیت بھی اس کی ہے اور دوسری بھی اسی صورت کے ذرا آگے جا کے وہ بھی اسی کی ہے۔ ایک صبح فجر کے ٹائم پڑھنے والی ہے اور ایک عشاء کے بعد پڑھنے والی، جس سے کہ اللہ رب العزت آپ کو حلال اور فراخ اور آسان ایسا رزق دے گا کہ پھر آپ کی نسلیں بھی انشاءاللہ تعالی موج کریں گی۔ لیکن پڑھیں ادب سے، دھیان سے، مطلب کو سمجھ کے، اور دعائیں مانگیں گڑ گڑا کے، پھر اللہ تعالیٰ کہ ہاں اس کی شرف قبولیت ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے میں وہ آیت بتاتی ہوں جو کہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد یا پھر تہجد کی نماز کے بعد، کیونکہ وہ رزق کی تقسیم کا ٹائم ہے،
اس وقت آپ نے وہ پڑھنی ہے سورہ شورا کی آیت، میں بتا دیتی ہوں اس پہ لکھا ہوا ہے کیا نمبر ہے، وہ ہے لہو نہیں وہ ہے ٹھہر جائے، دوسری آیت بعد کی ہے، پہلی آیت وہ ہے اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ یہ سورہ شورا کی آیت ہے۔ اگر آپ اس کو انگلیوں کے اوپر پڑھیں 72 ٹائم، کوشش کریں کہ اس بہت قیمتی آیت ہے یہ، بہت، یعنی اس سے رزق انشاءاللہ اڑ اڑ کے آپ کی طرف آئے گا، اور حلال رزق، چوری بے ایمانی والا رزق نہیں۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے لوگوں پہ لطف و کرم اور مہربانی فرماتا ہے، اپنے بندوں پہ لطف نظر کرم کرتا ہے، ان کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، رزق بے شمار، وہو القوی العزیز، کیونکہ وہی قوی ہے اور وہی زبردست ہے۔ اب میں اس کا قرآن کا مطلب بھی آپ کو بتا دیتی ہوں، کیونکہ میں نے کل وہ قرآن مجید کھولا تھا تو اس پہ میں نے لفظی مطلب بھی لکھا کہ مجھے تو اپنے بچپن سے یہ زبانی یاد ہے، لیکن میں ہو بہو مطلب بھی دیکھ کے بتاؤں گی۔ یہ ہے آیت نمبر پارہ نمبر 25 سورہ شورا، آیت نمبر 19 اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العظیم۔ ترجمہ، اللہ اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے، وہ جس کو چاہتا ہے، جس کو وہ چاہتا ہے، یہ نہیں کہ ہر کوئی اس سے زور زبردستی لے سکتا ہے، وہ جس کو وہ چاہتا ہے رزق دیتا ہے، اور وہی ہے جو قوت کا بھی مالک ہے اور اقتدار کا بھی مالک ہے۔ قوت کا بھی مالک ہے اور اقتدار کا بھی مالک ہے وہ اللہ۔ قوت طاقت بھی اس کے پاس ہے اور حکومت بھی اس کے پاس، جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے۔ اب وہ کس کو چاہتا ہے؟ اللہ کچھ لوگوں کا دشمن تو نہیں ہے، اللہ کی تو مخلوق ہے۔ اللہ ان کو چاہتا ہے جو اللہ کو دل سے چاہتے ہیں۔ آپ جب کسی کو کہتے ہیں نا، آپ جب کسی کو پیار کریں گے سچے دل سے تو وہ بھی آپ سے کریں گے۔ ایک فٹ بال کو جتنی قوت سے دیوار میں ماریں گے اتنی قوت سے وہ آپ کی طرف آئے گا۔ یہ تو نہیں کہ آپ صرف دوپٹہ لے کے دھیان کہیں اور ہے، تھوڑی دیر پڑھنے بیٹھ گئے ہیں کہ بس اس کے ٹرک آ جائیں باہر، اس طرح نہیں آنے والا۔ پہلے اللہ کے ہو جائیں، اس کے ہو جائیں، کہیں اللہ ہم تو تجھ سے تجھے مانگ رہے ہیں، تو مل گیا تو ہماری تو ساری بگڑیاں ہی بن جائیں۔ اللہ سے اللہ کو مانگیں، پھر اللہ کے اگر روئیں گڑ گڑائیں معافیاں مانگیں دل سے، جان سے، جگر سے، اور اللہ کے بندوں کو راضی کر کے۔ کوئی غریب بندہ چیز بیچ رہا ہے جس کی قیمت 10 روپے ہے، اگر وہ آپ سے 20 مانگ رہا ہے تو بغیر بحث کے دے دیں، کوئی بات نہیں، سمجھیں کہ میں نے 10 اللہ کے غلے میں ڈال دیا۔ اللہ کے بندوں کو راضی کریں، اپنے رشتوں کا نباہ اچھا کریں، ہر رشتے کی اس کے حساب سے عزت کریں اور ان کو عزت دیں، اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی مہربانیاں آپ پہ کس قدر ہوں گی۔ انگلی پہ پڑھنا ہے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، اللہ لطیف بعبادہ، اس طرح۔ اس کے بعد سجدے میں جا کے رو رو کے مانگنا ہے، جو مرضی مانگے۔ یار اللہ سے مانگنا ہے، شرمانے کی تو بات نہیں ہے، مانگنا تو اس سے ہے، وہ تو دے گا۔ اچھا، اب یہ ہو گیا۔ اب آپ نے دوسری اسی سورہ شورا کی آیت ہے، وہ ذرا آگے، اس کا نمبر بھی میں آپ کو بتا دوں گی۔ لہو مقالد السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ بکل شیء علیم۔ لہو مقالد السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کے خزانوں کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں۔ ٹھیک ہے، گیم اوور۔ لہو مقالد السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے، اتنا سا یا نہیں دیتا۔ لہو مقالد السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ بکل شیء علیم، کیونکہ وہ سب کچھ جانتا ہے، اس کو تو پتہ ہے کون کیا نیت ہے، کیسا ہے، کیا کردار ہے، کتنی محبت ہے اللہ سے، کتنی محبت ہے دین سے۔ یہ ساری باتیں قابل غور ہیں نا۔ تو اب میں آپ کو آیت نمبر بھی بتا دوں، یہ دیکھیں
یہ ہے آیت نمبر 12، سورہ شورا آیت نمبر 12۔ آسمانوں اور زمین کی ساری کنجیاں اسی کے قبضے میں ہیں۔ یہی میں نے آپ کو بتایا، وہ جس کو چاہتا ہے رزق میں وسعت اور تنگی کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کے رزق میں وسعت کرتا ہے، اور جس کے چاہتا ہے اس کی تنگی کرتا ہے۔ تنگی کس کے کرتا ہوگا؟ وہ جو بدتمیز ہو، وہ جو اکڑ ہو، وہ جو مغرور ہو، وہ جو اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھے۔ اس کو کئی دفعہ وہ اس کو ڈھیل دے کے دیکھتا ہے، ڈھیل ڈھیل۔ جیسے ہم نے پرندوں کو پکڑنے کے لیے بچپن میں ٹوکرے کے نیچے ایک ڈنڈا سا لگا کے رسی باندھ کے دور بیٹھے ہوتے تھے، اس کے نیچے گندم کے دانے ہوتے، وہ بیچاریاں جب کھانے آتی تھی ہم یوں کھینچتے تھے، وہ ہمارے ٹوکرے میں آ جاتی تھی، اور پھر ہم اوپر سے کپڑا ڈال کے اپنے سارا موٹا سا پھر ان کو پکڑ کے چلو جی کھا جاتے تھے۔ سمجھ آئیے؟ اللہ کو سب پتہ ہے ہماری حرکتوں کا، اس کو کیسے نہ پتہ ہو جس نے دل بنائے، جس نے آنکھیں بنائی۔ وہ جس کو چاہتا ہے رزق میں وسعت اور تنگی کرتا ہے، یقیناً وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، ہر چیز کا۔ آسمانوں اور زمین کی ساری کنجیاں اس اللہ کے قبضے میں ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے رزق میں وسعت اور تنگی کرتا ہے، یقیناً وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہ جو ہے نا، یہ آپ نے بعد نماز عشاء پڑھنی ہے، یہ رات کا سبق ہے، رات کو پڑھنے کا، وہ دن کا ہے، صبح فجر یا تہجد دونوں ٹھیک ہے، جس پہ بھی آپ پڑھنا چاہیں۔ تو یہ عشاء کے بعد کا ہے، آپ وطروں سے پہلے پڑھیں بعد پڑھیں، وہ کوئی ٹینشن نہیں ہے، جب بھی آپ پڑھیں، لیکن عشاء کے بعد کا ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ بکل شیء علیم۔ یہ میں نے دونوں سبق ماشاءاللہ بہت پڑھے ہیں۔ میں اپنے ایگزیبیشن پہ پڑھتی تھی، پڑھتی ہی جاتی تھی، صبح کے وقت ایگزیبیشن میں وہ، اور مغرب کے بعد شروع ہو جاتی تھی اس کو۔ خدا کی قسم میری کوئی چیز تو ایک سیمپل رکھنا چاہوں نا، سیمپل وہ نہ بیچوں، وہ بھی بک جاتا تھا۔ پھر مجھے 2-4 دن تکلیف اٹھانی پڑتی کہ اب سیمپل بناؤں گی تو کسی کو دکھاؤں گی تو آرڈر لوں گی۔ اللہ اتنا دیتا ہے، بات ہے ساری بھروسے کی۔ اور یہ آپ نے اول آخر درود شریف پڑھنا ہے ابراہیمی، اور اس کے اندر ایک تسبیح پڑھنی ہے 101 بار، اور وہ جو ہے وہ ہے 72 ٹائم انگلیوں پہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، اللہ لطیف بعبادہ، اس طرح۔ اچھا، اب میں جاتے جاتے آپ کو ایک اور بات بتاؤں، جو کہ پہلے تو میں بہت ہی کر رہی تھی، اب تو شیطان نے شاید مجھے بلا دیا، 2-4 دن بعد پہلے یاد ہے۔ انہ هو البر الرحیم، وہ ہے نیک سلوک کرنے والا، رحم کرنے والا۔ وہ اگر آپ ہر نماز کے بعد 11 دفعہ پڑھ کے ایسے، تو آپ کا ماتھا چمکے گا، لوگ سمجھیں گے پتہ نہیں کوئی نبی ہے، ولی ہے، پیغمبر ہے، کیا ہے اس طرح۔ تو فرشتے بتائیں گے نہیں یہ ذکر کرتا ہے۔ یہ سورہ طور کی ہے، الطور۔ میں بتاتی ہوں کہ یہ کون سی نمبر کی آیت ہے۔ سورہ طور پارہ نمبر 27 آیت نمبر 28، انہ هو البر الرحیم۔ یہ تو میں اپنے لڑکپن میں بھی پڑھتی ہوتی تھی، پتہ ہے، لڑکپن میں بھی، جب مجھے مطلب شطلت تو اس وقت آتے نہیں تھے، اس کے بعد جستجو ہوئی کہ مطلبوں کے ساتھ پڑھو، سیکھو، قرآن مجید پہ انڈر لائن کرو۔ اب تو میرا قرآن مجید انڈر لائن ہو کے سارے بھرے پڑے ہیں ماشاءاللہ۔ تو اس کا لفظی معنی ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہی ہے جو بڑا محسن ہے، یعنی احسان کرنے والا ہے اور بہت مہربان ہے، وہی ہے نیک سلوک کرنے والا، رحم کرنے والا۔ مجھے یہ یاد ہے اپنے بچپن کا، قرآن کا حرف برف ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہی ہے جو بڑا محسن اور بہت مہربان ہے۔ یہ ہر نماز کے بعد اگر آپ 11 دفعہ پڑھ کے اپنے ماتھے پہ یوں پھیر لیں گے نا ایسے، تو آپ، اور اس سے اللہ تعالیٰ آپ کی طرف نظر کرم فرمائے گا، یعنی اللہ نظر کرم فرمائے گا، اللہ کی رحمتیں، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم آپ پر برسے گا، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ یہ اللہ کے وعدے ہیں، کوئی کسی بندے کے تھوڑا ہے، میرے تھوڑا ہے کہ میں جھوٹ بولوں، لارا لپا لگا کے چلو چلتی بنوں۔ یہ تو اس مالک کے، کل کائنات کے ہیں، اس راز کے، کل کائنات کے ہیں، اس کنٹرولر کے ہیں۔ بس آپ یقین رکھیں، وہ آپ کی ساری دعائیں سن لے گا، جو جائز دعا۔ بس اپنے دل میں سے کینہ نکال دیں، نفرت نکال دیں، مکاریاں چلاکیاں جو ہمارے دل میں آتی ہیں، آتی تو سب کے ہیں نا، ان کو نکال دیں۔
लगाई बुझाई को हम लोग छोड़ दें, अच्छे काम करें, सिंसियर हो। ये सब चीज़ें हम में हैं, हम इसके बगैर नहीं हैं। किसी में थोड़ी, किसी में कम, लेकिन है। ये हम आते छोड़ दो, बस हमारे वारे न्यारे हैं। अल्लाह हमसे राज़ी और हम अपने अल्लाह से राज़ी। मेरा ख्याल आज के लिए ये काफ़ी है। व आखिर दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज दरअसल मेरा बेटा है ना, उसने एयर अरेबिया के जो है ना पायलट, सारे अरबी हैं, रशियन हैं, गोरे हैं, पाकिस्तानी, उनकी दावत की हुई है। तो अभी वो 10-15 मिनट में मेरे घर पहुंचने वाले होंगे, तो मैं उठ जाऊं यहाँ से, ताकि मैं उनके आने का वेट कर सकूं, बजाय इसके कि मैं इधर बैठी रहूं। तो मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। व आखिर दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ करना कि दावत बड़ी इज़्ज़तदार अच्छी हो जाए। हमने बड़ी मोहब्बत से सारी चीज़ें बनवाई हैं, पता नहीं यूट्यूब से ढूंढ ढूंढ के बच्चों को भेजी हैं, और बच्चों ने बड़ी मेहनत से बनाई। अल्लाह बस कबूल कर ले, इज़्ज़त रख ले। मेहमान अल्लाह की रहमत है। मेहमान आता है उस घर में अल्लाह ही आता है, अल्लाह का रसूल ही आता है, फरिश्ते ही आते हैं इंशाअल्लाह। तो मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।